الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جن سے ہماری مختلف ضروریات پوری ہوتی ہیں، ایسی بے شمار نعمتوں کو اور ایسی لاتعداد چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیا۔ جتنے اناج، جتنے قسم کے غلے استعمال ہوتے ہیں وہ سب زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ جتنی سبزیاں، جتنے پھل انسان استعمال کرتا ہے وہ سب بھی زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ سونا اور چاندی، تانبا اور پیتل، لوہا اور اسی طرح اور بہت سی معدنیات وہ بھی زمین کے اندر سے ہی نکلتی ہے۔ مختلف قسم کی گیسیں، پیٹرول، مٹی کا تیل، یہ سب چیزیں بھی جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ سب زمین کے اندر سے برآمد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کے زمین کے اندر سے نکال کر ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو زمین پر خاص طریقے کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ چیزیں خود سے نہیں نکلتی، گیہوں خود سے نہیں نکلتا، چاول خود سے نہیں نکلتے، پھل یا پھول، جڑی بوٹیاں یا پیٹرول، یہ سب چیزیں زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنی پڑتی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والی بے شمار چیزوں کو بھی اللہ نے زمین کے اندر ہی چھپایا ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے انسان کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی۔
صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے زمین کے اندر سے نکالنے والی محنت کرنا انسان چھوڑ دے اور ایک مدت تک اس زمین کو بالکل اگنور کر دے، بھول جائے، زمین کے اندر سے فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے باہر نکالنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے۔ کچھ مدت کے بعد جب وہ انسان اپنی زمین پر جائے گا تو شاید اس کو اپنی زمین کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے، اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ اس زمین پر طرح طرح کی جھاڑیاں، جنگل ایک کھڑا ہوا ہے، کانٹے دار پودے ہیں، زہریلے پودے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں اور کیڑے مکوڑے اور خطرناک قسم کے جانور ہیں، یہ سارے اس زمین کے اندر سے نکل آئے۔ اس نے ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے صرف یہ کیا تھا کہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے والی محنت کرنا چھوڑ دیا اور کاموں میں لگا رہا۔ لیکن زمین کے اندر سے فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے باہر نکالنے کی جو محنت وہ کر سکتا تھا وہ اس نے ایک مدت تک بالکل نہیں۔ اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلا کہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں زمین کے اندر سے نہیں نکلیں، صرف اتنا نہیں ہوا، یہ تو ہوا ہی، لیکن اس کے آگے اور یہ بھی ہوا کہ وہ نقصان پہنچانے والی بہت سی چیزیں اسی زمین کے اندر سے باہر آ گئی، جبکہ اس نے نقصان پہنچانے والی چیزوں کے باہر نکالنے کے لیے الگ سے کوئی خاص محنت نہیں کی تھی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے، اسی مٹی سے بنایا ہے۔ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا لفظ استعمال فرمایا کہ جیسے یہ فرما رہے ہوں کہ اے انسانوں، تم کو ہم نے اسی زمین سے اگایا ہے، اور جو چیز جس سے پیدا ہوتی ہے اس کی خصوصیات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ہم انسانوں کے اندر بھی، ہر انسان کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والے اچھے اچھے اعمال اور اخلاق کے خزانے اللہ نے چھپا دیے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اچھی صفات کے خزانے، اچھے اعمال کے خزانے، اچھے اخلاق کے خزانے، لیکن چونکہ یہ انسان زمین سے بنایا ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو وہی زمین والی خصوصیت اس کے اندر بھی منتقل ہوئی کہ اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر سے اچھے اعمال و اخلاق برآمد ہوں، اچھی صفات میری بنے، فائدہ پہنچانے والے اعمال و اخلاق میرے اندر سے نکلیں، تو اسے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے دل پر ایک خاص طریقے کی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، کوئی انسان اپنی ذات پر، اپنے نفس پر محنت نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، مشغول رہتا ہے، وہ تجارت میں مشغول ہے، وہ بزنس میں مشغول ہے، وہ کھیل کود میں مشغول ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن وہ انسان اپنے دل پر کوئی محنت نہیں کرتا
اس مقصد کی خاطر کہ اس کے اندر اچھی صفات، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے جو خزانے اللہ نے چھپائے ہیں وہ باہر نکلیں، وہ سچ بولنے والا بنے، وہ تقوی والا بنے، وہ امانت دار بنے، وہ بڑوں کی خدمت کرنے والا بنے، وہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنے، وہ غریبوں کے غم سمیٹنے اور ان کی خدمت کرنے والا بنے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک رحمت کا سبب بن جائے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک اللہ کی نعمت ثابت ہو۔ اگر کوئی انسان ان صفات کے باہر نکالنے کے لیے اپنے دل پر جو محنت درکار ہے وہ نہیں کرتا تو صرف یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ وہ تقوی والا نہیں بن پائے گا، وہ سخی نہیں بن پائے گا، وہ سچ بولنے والا نہیں بن پائے گا، اس کے اندر سے اچھی صفات کے خزانے باہر نہیں آ پائیں گے۔ صرف یہ نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ بالکل جس طرح زمین سے مفید چیزوں کے باہر نکالنے والی محنت چھوڑ دینے کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اس کے اندر سے خراب چیزیں باہر آتی ہیں، اسی طرح جو انسان اپنے دل پر اچھے اعمال و اخلاق کے باہر نکالنے والی محنت چھوڑ دے گا اس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کے اندر سے برے اعمال و اخلاق، گندی عادتیں باہر پھوٹ پڑیں گی۔ اس انسان کا غصہ قابو میں نہیں رہے گا، یہ اپنے کو بڑا سمجھے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، یہ انسان ظالم بن جائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، دل دکھائے گا، حق مارے گا، نمازیں چھوڑے گا، وقت ضائع کرے گا، صحت کو برباد کرے گا، مال کو غلط خرچ کرے گا۔ اس نے یہ بری عادتیں سیکھنے کے لیے الگ سے کوئی محنت نہیں کی تھی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی انسان اس نے اپنی زندگی کا کچھ وقت لگایا ہو اور محنت کی ہو جھوٹا بننے کے لیے۔ کبھی سنا ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، پتہ نہیں تامل ناڈو میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ بارہا سنا ہے کہ سچا بننے کے لیے محنت کی، نمازی بننے کے لیے محنت کی، تقوی والا بننے کے لیے محنت کی، امانت دار بننے کے لیے اس آدمی نے محنت کی، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے اس نے محنت کی، اس نے علم حاصل کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھا، اس نے اچھی صحبتیں اختیار کی، اس نے جان اور مال اور وقت اور زندگی کا صحیح استعمال کیا، خراب ماحول سے وہ بچا، اچھے ماحولوں میں اس نے خوب وقت گزارا، بہت محنتیں کی، اس نے علم کی بھی محنت کی، اس نے ذکر کی بھی محنت کی، اس نے اخلاق بنانے کی کوشش کی، تب جا کر اس کے اندر تقویٰ بنا۔ یہ تو بارہا سنا ہے ہم نے بھی اور آپ نے بھی، لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی نے بے حیا بننے کے لیے بڑی محنت کی تب جا کر وہ بے حیا بن پایا، فلاں آدمی نے زندگی کے کئی مہینے لگائے، زندگی کے کئی سال لگائے اس کام کے لیے کہ وہ ظالم بن جائے، وہ جھوٹا بن جائے، وہ سخت مزاج بن جائے، وہ ماں باپ کا دل دکھانے والا بن جائے۔ کبھی نہیں۔ برائیوں کے سیکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اچھائیوں کے سیکھنے کی محنت نہ کرنا کافی ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ انسان کے اندر سے برائیاں پھوٹ پڑیں۔ آج کا جو ماحول ہے، جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک خاص بات اگر ہم نے اس زمانے کے بارے میں نہ سمجھی اور ہم ذرا ہوشیار اور الرٹ نہ ہوئے، ہم ذرا بیدار نہ ہوئے تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ آج کا جو زمانہ ہے، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، پوری دنیا میں جو اس وقت ایک مزاج زندگی کا بنا ہے، اس میں انسان کی توجہ
اپنے دل کی طرف کم سے کم ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں۔ اپنے پیٹ کی طرف ہوتی ہے، اپنی شرمگاہ کی طرف ہوتی ہے، اپنی شہوتوں اور خواہشات کی طرف ہوتی ہے، اپنے بدن اور جسم کی طرف ہوتی ہے۔ مکان کی فکر ہے، کپڑے کی فکر ہے، گھڑی کی فکر ہے، سواری کی فکر ہے، فون کی فکر ہے، دوا علاج کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، اللہ جانے کس کس چیز کی فکر ہے۔ اگر کسی کے سر میں ایک بال سفید نکل آتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے کہ میں اس سفید بال کو کیسے کالا کروں۔ وہ 10 قسم کی کریمیں استعمال کرتا ہے، 15 ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بال میرا سفید نکل آیا۔ وہ ڈاکٹر بیچارہ اس سفید بال کو ڈھونڈتا ہے 20 منٹ تک، کیونکہ ایک بال سفید ہے کئی لاکھ بالوں کے بیچ میں، تو ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایک بال ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، 3 دن سے میں سویا نہیں ہوں جب سے میری بیوی نے کہا ہے کہ تمہارے بال سفید ہو گئے۔ عجیب زمانہ ہے۔ کسی کا دانت ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے گر جانے کی وجہ سے تو آئینہ دیکھتے ہوئے گھبراتا ہے، وہ کہیں میرا دانت مجھ کو نظر نہ آ جائے، میں میٹنگ میں جاؤں گا تو میرا تو دل لگا رہے گا میرے دانت میں، میرا دماغ کی پوری توجہ لگی رہے گی میرے دانت میں۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو پریشان، کسی کا قد زیادہ لمبا ہے تو پریشان، کسی کا وزن زیادہ ہو گیا تو پریشان، کسی کا وزن کم ہے تو پریشان۔ جگہ جگہ کلینک کھلے ہوئے ہیں کہ وزن گھٹائیے، وزن گھٹائیے، وزن گھٹائیے، یہ کیپسول کھا لیجیے وزن گھٹ جائے گا۔ دنیا جہان کی عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آج کا انسان فکر مند ہے، مگر آج کا انسان اگر فکر مند نہیں ہے تو اس اعتبار سے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ میرے دل میں لالچ تو نہیں بہت بڑھ گئی، میرے دل میں خود غرضی تو نہیں بڑھ گئی، میرے دل میں غصے کی گرمی تو نہیں بڑھ گئی، مجھ کو ذرا سی بات اپنی مرضی کے خلاف اگر ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بالکل برداشت ہی نہیں کر پاتا، میں اپنے ہر حکم کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بیماری میرے اندر تو نہیں آ گئی، میرے اندر کنجوسی کی بیماری تو نہیں آ گئی، دوسروں کو خوش دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں یا میرے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے آدمی کی، 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے آدمی کی، ایک مرتبہ بھی انسان اپنے دل کا حال جھانک کر نہیں دیکھتا۔ حالانکہ تمام تر جتنی بھی اچھے نتیجے ہیں یا برے نتیجے ہیں ان سب کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے۔ ایک انسان اگر اس کا دل خوش ہے، اگر اس کا دل مطمئن ہے، اس کے دل میں ٹھنڈک ہے تو یقین مانے وہ اچھا شوہر بنتا ہے، وہ اچھا باپ بنتا ہے، وہ اچھا بھائی ثابت ہوتا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، وہ اچھا چچا، اچھا خالو، اچھا ماموں ثابت ہوتا ہے، وہ اچھا حاکم ثابت ہوتا ہے، اچھا جج ثابت ہوتا ہے۔ اگر دل کی کیفیت انسان کی اچھی ہے تو جو کام کرتا ہے وہ اچھی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے، آج کے ماحول میں انسان سب سے زیادہ جب بھولا ہوا ہے وہ اپنے دل کو بھولا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، آرام کے جتنے اسباب اور جتنا پیسہ آج کے عام انسان کے پاس ہے دنیا میں کبھی نہیں تھا، تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ جتنی سہولیات آج کے انسان کے پاس ہیں پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن جتنا پریشان آج کا انسان ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ تو بہت خوش ہوں گے اس لیے کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ 2 کاریں ہیں، بس پھر اس کے بعد اگر وہ آدمی سچ بولے گا تو ایسا پھوٹ پھوٹ کے روئے گا
کہ آپ کو لگے گا کہ ہندوستان میں اس سے بڑھ کر پریشان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ غریب یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس لیے کہ میں غریب ہوں، اور امیر یہ کہتا ہے کہ اے غریب تجھے کیا پتا میری پریشانیوں کا کیا حال ہے۔ ایسے انسان کو جو واقعی مطمئن اور خوش ہو دیکھنے کے لیے عام آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ؟ پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھری ہوئی ہے اور سب کچھ موجود ہے، مگر خوش نہیں ہے انسان۔ ایک بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے، بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے۔ کوئی طبیب بلایا گیا باہر سے، اس نے آ کر پوری ہسٹری سنی اور تفصیلی حالات جانے، تو اس نے ایک نسخہ لکھا بادشاہ کے علاج کے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ کسی ایسے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، تو بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایک خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سستی دوا ہے، ایک کرتا اور وہ بھی بادشاہ سلامت کے لیے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مدرسے کے مولوی صاحب کا تو مسئلہ تھا نہیں۔ بادشاہ سلامت کے لیے کرتے کا مسئلہ تو بہت آسان ہے۔ بادشاہ سلامت خود بیمار ہیں، اس لیے وہ خوش نہیں ہیں، تو چلتے ہیں وزیر اعظم کے پاس۔ وزیر اعظم کے پاس تو بہت کرتے ہوں گے اور ان سے بڑھ کر خوش کون ہوگا؟ تو لوگ گئے وزیر اعظم کے پاس اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، ان کے لیے ایک کرتا چاہیے، خوش آدمی کا کرتا۔ یہ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ سے بڑھ کر خوش تو کوئی ہوگا نہیں۔ آپ تو جب چلتے ہیں تو سڑکیں خالی کرا لی جاتی ہیں، اس لیے ایک کرتا دے دیجئے، بس بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھو، کرتے پجامے بنیان سب حاضر ہے، بادشاہ سلامت کے لیے سب کچھ قربان، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو بھئی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بادشاہ کا خیر خواہ ہوں، میں خوش تو رہتا نہیں، ہر وقت مجھے کتنا ٹینشن رہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اس لیے بھئی اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو آئی ایم سوری، پھر کسی اور کا کرتا لے لو، ویسے کرتے میرے حاضر ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو خوش آدمی کرتا چاہیے، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں۔ اب لوگ گئے نمبر 2 کے پاس۔ نمبر 2 ہوتا ہے ڈیفنس منسٹر، ساری فوجیں اس کے ماتحت ہیں، جب چاہے جس حکم دے دے۔ تو لوگ گئے وزیر دفاع کے پاس اور ان سے کہا کہ ایک کرتا چاہیے خوش آدمی کا۔ وزیر اعظم کے پاس گئے تھے، انہوں نے معذرت کر لی، آپ کے پاس آئے ہیں تو ایک کرتا دے دیجئے، دیر نہ لگائیے، بادشاہ سلامت پہنیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو تو مزے ملیں گے۔ تو ڈیفنس منسٹر صاحب بولے خوش؟ میری بیوی سے پوچھو 20 سال سے میں کبھی خوش رہا ہوں؟ مجھے تو دروازہ بھی ہلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بغاوت ہو گئی، کسی نے اٹیک کر دیا۔ بالکل خوش نہیں رہتا، کرتے میرے سب حاضر ہیں لیکن خوش نہیں رہتا۔ کرتے میرے حاضر ہیں، جتنے چاہو لے جاؤ۔ ان کا نہیں صاحب، ہمیں تو خوش آدمی کا کرتا چاہیے۔ اب لوگ پریشانی میں پڑ گئے کہ جس چیز کو بہت آسان سمجھتے تھے وہ کوئی دینے کو تیار نہیں۔ سارے وزراء کے پاس گئے، بڑے بڑے ملینائر اور بلینائر کے پاس گئے اور بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس گئے، سب نے کہا کہ کرتے حاضر ہیں لیکن اگر خوش آدمی کا کرتا چاہتے ہو تو خوشی تو میرے پاس ہے۔ بہت حیرت ہوئی لوگوں کو، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ اچھا اب امیروں کو چھوڑو اور اب وزیروں کو چھوڑو، اب چلو دیہاتوں میں غریبوں کے پاس چلتے ہیں۔ تب وہ کرتا ڈھونڈنے والی ٹیم دیہاتوں میں نکلی۔
کئی ہفتے اور پتہ نہیں کتنے دن تک ڈھونڈتے ان کو نظر آیا ایک کھیت میں ایک کسان بیٹھا ہوا تھا، اپنے پیر پانی میں لٹکائے ہوئے، پانی میں ڈالے ہوئے، کوئی چھوٹا سا تالاب تھا، اس میں گھٹنے تک اس کی ٹانگیں پانی میں تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی لنگی پہنے ہوئے تھا، اور پانی لے کے ڈالتا تھا، نہاتا تھا، اور زور سے ہنستا تھا، گیت گاتا تھا، گانا گاتا تھا۔ لوگوں نے دور سے دیکھ کر پہچانا، مل گیا، خوش آدمی مل گیا۔ پہنچے اس کے پاس، اس نے کہا بڑے میاں کیا کرتے ہو؟ میں کھیت میں مزدوری کرتا ہوں۔ ارے چھوڑو مزدوری، اب تو تمہاری لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا، نصیب تمہارا کھل گیا، اب تو تم سونے میں تول دیے جاؤ گے، نواب بنو گے، مزے کرو گے، تمہاری نسلیں ٹھاٹ کریں گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ بڑے تعجب سے اس نے پوچھا مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ ان کا اس طرح ہوگا کہ بادشاہ سلامت پڑ گئے ہیں بیمار، اور ان کو بتایا گیا ہے خوش آدمی کا کرتا، اور یہ تو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ تم بہت خوش آدمی ہو، اب دیر نہ لگاؤ، جلدی سے کرتا اپنا دے دو۔ بہت زور سے ہنسے بڑے میاں، کہنے لگے یہ تو بالکل سچ کہتے ہو بچوں کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، بہت خوش ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں۔ دیکھ رہے ہو، میرے پاس کرتا نہیں ہے، خوش بہت رہتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، اب بتاؤ میں کیا دوں؟ جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے، اور جو ایک خوش آدمی ملا اس کے پاس ایک بھی کرتا نہیں۔ بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ ہمارے اکابرین بڑے بھاری بھاری مضمونوں کو اور اہم باتوں کو بھی لطیفوں اور واقعات کی شکل میں بیان کرتے ہیں، یہ خاص حکمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ میرے ایک استاد تھے مدینہ منورہ میں جنہوں نے مجھے 6 سال پڑھایا، بڑے عالم حدیث تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کو اللہ نے جو حکمت دی ہے اس سے ہم عرب کے لوگ بالکل محروم ہیں۔ وہ بڑے قیمتی مضامین کو آپ لوگ واقعات اور لطیفوں کی شکل میں بیان کر دیتے ہو۔ اللہ کے بندوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کا راز پیسوں کی کثرت میں نہیں ہے، خوشی دل کی کیفیت ہے۔ دل اگر مطمئن ہے، دل خوش ہے تو انسان خوش ہے، اس کی جیب بھری ہوئی ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے بینک بیلنس میں بہت پیسہ ہے، اس کے پاس 2 اور 3 اور 4 کاریں ہیں، بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایسا آدمی خوش ہو۔ وہ آدمی خوش ہوگا جس کا دل مطمئن ہو۔ آپ کبھی کسی سے نہیں کہتے کہ میرا دماغ آج بہت خوش ہے، کہتے ہیں کبھی؟ کبھی آپ کسی سے نہیں کہتے میرا پیٹ آج بہت خوش ہے۔ اگر آپ کبھی کہیں گے بڑھیا سا کھانا کھانے کے بعد کہ میرا پیٹ بہت خوش ہے، تو جلدی سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا۔ آدمی کیوں ہمیشہ کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہے؟ خوشی کی جگہ بدن نہیں ہے، خوشی کی جگہ جسم نہیں ہے، خوشی کی جگہ آنکھیں اور کان اور ناک نہیں ہے، خوشی کی جگہ کچھ نہیں ہے۔ واللہ جس کا دل مطمئن ہے وہ دنیا میں خوش ہے، اور دل مطمئن جو ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، صرف اللہ کی یاد سے دل کی اطمینان اور دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں ایک بڑی مصیبت، سمجھدار ہو، ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہم میں سے اکثر لوگ ابھی تک اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کو اس طرح یاد نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، ہم اللہ کا ذکر نہیں سیکھتے، نہ جانے کون کون ہم کو یاد آتا رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کی یاد ہمیں ستاتی رہتی ہے، دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہو پائی، اس لیے کہ ہم نے اس کی ابھی تک کوشش کی۔
دنیا میں وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو خوشی کا یہ راز معلوم ہو جائے اور جو اللہ کی یاد اپنے دل میں ایسے رچا بسا لے کہ اس کا دل واقعی خوش اور مطمئن رہے. یقین مانے اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے اور انسان اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لے، دل کے تار اللہ سے جڑ جائیں، لو اللہ سے لگ جائے، تو عین پریشانیوں کے عالم میں بھی انسان خوش رہتا ہے. یقین مانے ایک اللہ کا بندہ تھا، محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا. ایک شخص اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا. سخت بیمار پڑا اور اتنی لمبی بیماری ہوئی اور ایسی خطرناک بیماری ہوئی کہ پورے بدن پہ زخم پڑ گئے اور ہر زخم پہ میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے. یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اکیلے پڑ گئے، پڑے بالکل. ان کے ایک شاگرد کو، ایک مرید کو، ان کے ایک چاہنے والے کو جو بہت دور کسی علاقے میں رہتے تھے، ان کو خبر ملی کہ میرے شیخ، میرے حضرت، میرے استاد کا یہ حال ہے، تو وہ سفر کر کے دیکھنے کے لیے آئے. جب قریب پہنچے اور حال دیکھا اپنے شیخ کا تو کانپ گئے بالکل. یہ حال کہ پورے بدن میں زخم میں کیڑے، عجیب کیفیت. لیکن جب قریب کھڑے ہو کر غور کیا تو اس حالت میں بھی دیکھا انہوں نے کہ ان کے شیخ کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے. کان لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ سنائی پڑا کہ اس حالت میں وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجسم حیرت بن گئے وہ، یا اللہ ایسی خطرناک بیماری اور اتنی شدید تکلیف میں یہ اللہ کا بندہ اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ سوچنے لگے کہ یہ صبر کا وقت تو ہو سکتا ہے، شکر کا وقت تو نہیں ہو سکتا، یہ الحمدللہ کہنے کا کیا وقت ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے شیخ کو شفا دے دے، میرے شیخ کو صحت دے دے، آپ اپنے اس بندے کو صحت دے دیجئے، اس بیماری سے چھٹکارا دے دیجئے. اور اے اللہ اگر صحت مقدر نہیں ہے تو اتنا مہربانی کر دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش آ جائے، میں بہت دور سے آیا ہوں، سلام کر لوں، حال پوچھ لوں. اور ایک خاص بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حالت میں الحمدللہ کیسے کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے شاید اسی بندے کی دعا قبول کر کے ان کو ہوش دے دیا. انہوں نے آنکھ کھولی، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سنا اور پہچانا، دعا دی. انہوں نے کہا حضرت باقی بات تو میں بعد میں پوچھوں گا، ایک بات جلدی سے بتا دیجئے کہ اس حالت میں آپ الحمدللہ کیسے کہہ رہے ہیں. یہ کون سا شکر کا وقت ہے کہ آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. ان کی زخمی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا جو لال لال تھا، خون کے رنگ میں رنگا ہوا. اور اس وقت اس اللہ کے بندے نے کہا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، لیکن تم آئے ہو اور پوچھا ہے، اور شاید اسی کا جواب دینے کے لیے مجھے اللہ نے ہوش دیا ہو. میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کا شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے بدن کو بیمار ڈال دیا مگر میرے دل کو تندرست رکھا. اگر وہ الٹا کر دیتا، میرے دل کو بیمار کر دیتا اور میرے بدن کو تندرست رکھتا تو میں کیا کر لیتا. بتاؤ یہ نعمت ہے کہ نہیں کہ میرا دل تندرست ہے اگرچہ بدن بیمار ہے. جس کے دل کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ دنیا میں واللہ العظیم جنت میں رہتا ہے، جنت کے مزے چکھتا ہے. اس زندگی کو آخرت کا تذکرہ تو کیا، اس دنیا کی زندگی کا اصلی لطف اٹھاتے ہیں اللہ والے.
اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنے والے بھی صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ سے محبت کا تعلق ہے. باقی نہ شعراء، نہ ادباء، نہ بلینائر، نہ ملینائر، نہ حکام، نہ منسٹرز، نہ پرائم منسٹرز، نہ پریزیڈنٹ، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں. یقین مانو ہر ایک اوپر سے ہنستا ہوا نظر آتا ہے اور اندر سے روتا رہتا ہے. حقیقی خوشی، اصلی خوشی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ اس دنیاوی زندگی کا، اس کی صبح و شام کا، اس کی بھوک اور پیاس کا، اس کی آسودگی کا اصل مزہ صرف ان کو آتا ہے جن کے دلوں میں اللہ سے تعلق ہوتا ہے. یہ محفل یہاں کیوں سجائی گئی ہے؟ کس لیے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی یا آپ تک اطلاع پہنچی؟ آپ شوق میں آ گئے؟ واللہ صرف ایک مقصد ہے. الحمدللہ ظاہری اعمال کی حد تک یہ مجمع آ گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے. وہ احسان کرنے والے اللہ کے بندے دنیا میں جہاں بھی ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے دروازوں پر دستکیں دی، ہماری خوشامد کی، اور اس کے ذریعے سے ہم سب اپنے اپنے ماحولوں سے نکلے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کی کچھ توفیق ملی اور ہم دیندار مسلمان کہے جانے لگے. اب وقت آیا ہے اس بات کا کہ ہم ذرا ایک قدم آگے بڑھائیں. ہم ظاہری اعمال کی سطح سے آگے بڑھ کر اپنے دل کی دنیا کو اور زیادہ روشن کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف ظاہری اعمال ہم کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن نماز کا سرور ہمیں زندگی میں ایک بار بھی حاصل نہ ہو، سجدوں کی لذت حاصل نہ ہو، دعا اور مناجات کا مزہ حاصل نہ ہو، اللہ کے لیے اپنا حق معاف کر دینے کی لذت حاصل نہ ہو. یہ جو روحانی مسرتیں ہیں، یہ جو روحانی خوشیاں ہیں، اب وقت آیا ہے اس بات کا کہ امت میں ایک عام آواز لگائی جائے، اے لوگوں اپنے ظاہری اعمال پر اللہ کا بہت شکر ادا کرو. ہم نماز پڑھنے لگے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، ہم حج اور عمرے کرنے لگے، ہم کرتے پاجامہ کے لباس کے عادی ہو گئے. اے لوگوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مگر تنہا اس سطح پر ٹھہر مت جاؤ. آگے بڑھو، آگے بڑھو، ایسے آگے بڑھو کہ ہم کو اللہ کی ایسی یاد کا سلیقہ آ جائے کہ ہم اپنے کام کاج کرتے رہیں اور دل اس وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس آتے تھے تو اس وقت ایک کلمہ ان کی زبان پر سنائی پڑتا تھا، غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما. علماء نے لکھا ہے کہ آخر اس وقت اللہ سے معافی آپ کیوں مانگتے تھے؟ آپ تو طہارت کا عمل کر کے آ رہے ہوتے تھے، حکم پورا کر کے آ رہے ہوتے تھے، تو اس میں معافی مانگنے کی کیا بات تھی؟ پھر علماء نے خود جواب دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا بات اصل میں یہ تھی کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ جتنی دیر میں اس سنجے کے عمل میں مصروف رہا، اتنی دیر میں نے کوشش تو کی کہ اتنی دیر کے لیے میرا دل آپ کی یاد کرنے سے ذرا رک جائے. وہ جگہ، وہ وقت، وہ موقع آپ کی یاد کا نہیں تھا، مگر میں کیا کروں میرے اللہ، میرا دل آپ کی یاد کا ایسا عادی ہو گیا ہے کہ باوجود کوشش کے وہ چند لمحوں کے لیے میں اپنے دل کو روک نہ سکا. میرے اللہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف فرما. لوگوں، ہم زندگی بھر غافل رہ کر اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور ہم جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا حال یہ تھا کہ وہ 2 منٹ کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا دل ذکر نہ کرے، اور وہ نہیں روک پاتے تھے اپنے دل کو، وہ ذکر کر کے معافی مانگتے تھے. ہم زندگی غفلت میں گزار کر معافی نہیں مانگتے.
یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے، یہ زندگی کا ایک آرٹ ہے، کس طرح زندگی گزاری جائے۔ کھاتے وقت بھی ہم کو اللہ یاد ہو، پیتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، بیٹھتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، سواری میں سوار ہوتے وقت بھی، بات چیت کرتے وقت بھی، لین دین کرتے وقت بھی، خرید و فروخت کرتے وقت بھی، اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر لطف اندوز ہوتے وقت بھی اللہ کی یاد سے ہم اس وقت بھی غافل نہ ہوں۔ یہ زندگی کا ایک سلیقہ ہے۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اب اس امت کی سطح کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اس امت کے لیے آنے لگا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ظاہری اعمال میں لگے ہوئے مجمع کو آگے ایک درجہ اور اوپر اٹھانے کا انتظام کیا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو ہم غریبوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ یہ بہت قیمتی موقع ہے، یہ زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ ہم جب مغرب کے بعد اپنے حضرت کا بیان سنیں گے تو یہ سمجھ کر سنیں، یا زندگی کی بازی ہم ہارنے والے ہیں یا زندگی کی بازی ہم جیتنے والے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے کسی ایسے بندے کا ورود ہو پاتا ہوگا، کبھی کبھی ہماری بستیوں میں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ بڑے شوق کے ساتھ دور دراز سے چل کر اور خود اس بستی کے لوگ بھی جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک میری گزارش ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد حضرت والا کا بیان سننے سے پہلے تھوڑی دیر ابھی اب یہاں جو وقت بچے گا اذان سے پہلے، اگر آپ کو وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر چپ چاپ ماحول سے یکسو ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر مانگیں کہ اللہ آج ہم بازی ہارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آج ہم بازی جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو یہاں سے اب تک کے گناہوں کو معاف کر کے واپس بھیجیے گا، اور آئندہ کے لیے آپ کی محبت کا وہ رنگ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم نے ابھی تک اس کا مزہ نہیں چکھا، وہی کیفیت اپنی یاد کی، وہی کیفیت اپنے شکر کی، نعمتوں کے شکر کی، وہی کیفیت صبر کی۔ اے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے گا، ہم جیسا دل لے کر آئے تھے ویسا ہی گندا دل لے کر یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے۔ جتنی سچی آپ کی طلب ہوگی، جتنی اندر کی آپ کی پیاس ہوگی، جتنی زیادہ آپ کے اندر ایک امنگ، ایک حوصلہ ہوگا، جتنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے آپ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی مضامین حضرت کی زبان سے ہمیں اور آپ کو سنوائے گا، اور ہمارے دلوں پر اس کے ویسے ہی اثرات پڑیں گے۔ ہم عام بیانوں کی طرح اس بیان کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں صرف احتیاطاً یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ سب کی پیشانیوں سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مجسم شوق بن کر آئے، لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے اندر کوئی بڑی تبدیلی آئے۔ اس لیے زندگی کی بازی جیتنے کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، رو رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم کو بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمارے دل کو بدل دیجئے، ہم اپنے دل پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ اسی مجلس کے اختتام میں جب آپ غور سے سنیں، جب حضرت توبہ کے کلمات پڑھوائیں تو یاد رکھیں وہ حضرات ابھی تک کسی سے بیعت نہیں ہوئے ہیں، کسی صاحب دل سے، صاحب نسبت سے کہ ہاتھ پر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اس عاجز کا مشورہ ہے، کوئی اصرار نہیں ہے، اصرار تو اس بات پر ضرور ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں نہیں رکھیں گے، روٹی پکانا بھی نہیں آ سکتا کتاب پڑھ کر، کپڑا سینا نہیں آ سکتا کتاب پڑھ کر، کار اور اسکوٹر چلانا نہیں آ سکتا کتاب پڑھ کر، اللہ کا اچھا بندہ بن جانا کیسے ممکن ہے جب تک ہم کسی کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، کسی کی نگرانی میں اپنے آپ کو نہیں دیں گے،
جب تک کوئی ہمارا بڑا نہیں ہوگا جس سے ہم پوچھتے رہیں وہ بتاتا رہے، جو ہماری روک ٹوک کرتا رہے، وہ پودے جن کو کوئی مالی تراشتا خراشتا نہیں، جس کی کوئی نگرانی نہیں کرتا، جس میں کوئی پانی نہیں دیتا، جس میں کوئی کھاد نہیں ڈالتا، وہ جنگلی جھاڑیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن چمن میں خوبصورت پودے تو وہی ہوتے ہیں جن کی نگرانی مسلسل کوئی ماہر مالی کرتا ہے۔ ہماری زندگیاں اب تک جس طرح گزر رہی ہیں، ہمارا کوئی نگراں نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم نے کسی شخص کو چنا ہی نہیں ہے جس سے ہمیں خالص اللہ کے لیے محبت ہو۔ آج ایک موقع ہے، ایک ایسا اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے جس سے لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اور لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ پوری دنیا میں اپنے دل کی اصلاح کروا رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو مت ہاتھ سے جانے دیں، اور جو حضرات دوسرے مشائخ سے بیعت ہیں ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں، اس لیے کہ جب تک معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، جب تک صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم یکسو ہو کر نہیں بیٹھتے، جب تک دل کی دنیا بدل نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اگلی زندگی کو اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال دینے کا آج فیصلہ فرما لے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی ہم کو توفیق مل جائے جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا